نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حدیث نمبر 70 عن ابی ہریرہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن یعصنی فقد عصى اللہ ومن یطع الامیر فقد اطاعنی ومن یعص الامیر فقد عصانی. رواہ مسلم کتاب الامارہ. عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن یعصنی فقد عصى اللہ ومن یطع الامیر فقد اطاعنی ومن یعص الامیر فقد عصانی. رواہ مسلم کتاب الامارہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. جس نے حاکم کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے حاکم کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. تو حدیث کے پہلے حصے میں ہے کہ جس نے میری اطاعت کی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، تو گویا اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا بھی حکم دیتے ہیں وہ اپنی رائے اور اپنی خواہش نفس سے نہیں دیتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اپنی خواہش نفس سے باتیں نہیں کرتے، بلکہ وہ کیا ہوتا ہے جو آپ فرماتے ہیں، جو آپ کسی کو کہتے ہیں کرنے کو، ان ہوا نہیں وہ، الا مگر، وحی وحی ہے، وحی الہی ہے، یوحا جو وحی کی جاتی، یعنی جو آپ کی طرف وحی کی گئی دراصل وہ اللہ ہی کا حکم تھا جو آپ کے ذریعے کہلوایا گیا. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو آپ نے فرمایا وہ دراصل اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو فرمانے کے لیے فرمایا تھا، اس لیے وہ اللہ ہی کا حکم بن گیا. اطاعت کیا چیز ہوتی ہے؟ اطاعت کا لفظ جو ہے نا طا واو عین سے، طعن کہتے ہیں خوشی سے کوئی کام کرنا، دل کی رغبت سے کوئی چیز قبول کر لینا، مان لینا. مثلا کوئی آپ کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے اور آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ مان لیتے ہیں. ماننے کے دو طریقے، ایک ہے طعن اور دوسرا ہے کرہن، خوشی سے یا ناخوشی سے. بعض اوقات ہم اپنی ڈیزائر یا خواہشات کے بندے بن کے جیتے ہیں، لہٰذا جو اچھی باتیں ہوتی ہیں وہ ہم خوشی سے نہیں لیتے، مجبوراً لیتے ہیں. بعض اوقات ایک چیز شروع میں مشکل لگتی ہے، مجبوراً کر رہے ہوتے ہیں، پھر کرتے کرتے عادت بنتی، پھر اس میں مزہ آنے لگتا ہے، پھر وہ طعن ہو جاتی. تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرہن نہیں طعن لینی چاہیے، خوشی سے اطاعت کرنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کی بات ہم نے مان لی تو وہ دراصل آپ پر احسان نہیں کیا، وہ ہم نے اللہ ہی کا حکم مانا. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن مجید میں فرمایا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تم کو دے اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے وہ روکے اس سے رک جاؤ، یعنی وہ نہ کرو. یہ کس نے فرمایا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، کہ رسول جو دے رہے ہیں لے لو. تو کس کا حکم ہے؟ یہ اللہ ہی کا حکم ہے. اور جس سے وہ روکے اس سے رک جاؤ، تو یہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ ہی نے فرمایا ہے. تو اصل بات ہے کہ انسان صرف یہ نہ کہے کہ جو قرآن میں ہے وہ تو میں مانوں گا اور جو حدیث میں ہے وہ میں نہیں مانوں گا. جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں ان کو بھی ماننا چاہیے. یہ جو کتاب آپ پڑھ رہے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ آپ نے اپنے طرف سے نہیں فرمایا،
یہ اللہ کے اذن سے فرمایا، اللہ کے حکم سے فرمایا، اللہ کے اپروول سے فرمایا. کیونکہ جہاں کوئی ایسی بات آپ نے فرمائی جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے روک دیا گیا اور آپ اس سے رک گئے. اس لیے جو آپ کے تھرو اب ہم تک پہنچا ہے اس کو ہمیں خوشی سے لے لینا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے ثواب کی نیت سے. کیونکہ اگر ہم عمل کریں گے تو اس پر صرف یہ نہیں کہ اطاعت ہو جائے گی ہماری اور خانہ پوری ہو جائے گی، نہیں، بلکہ اس پر ہمیں اجر بھی ملے گا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم پر واجب ہے، لازم ہے. عبداللہ بن رواحہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا. آپ نے مجھے فرمایا ابن رواحہ نیچے اترو اور سواریوں کو بھگاؤ. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ کام چھوڑ چکا ہوں، میں نہیں کر سکتا ان another word. یہ سن کر سیدنا عمر نے ان سے کہا سنو اور اطاعت کرو، اسمع و اطع. یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا، اوپر تھے نیچے گر گئے. اچھا، یعنی صحابہ کے اندر اطاعت کا جذبہ دیکھیں. پھر اس کے بعد انہوں نے سوچا ہی نہیں کچھ، فوراً نیچے آ گئے اور کہا اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم نہ ہدایت پاتے، نہ صدقہ کرتے اور نہ نماز پڑھتے. ہم پر سکینت نازل کر اور جب دشمنوں سے ہمارا آمنا سامنا ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھ. یعنی کتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ قال واللہ لولا انت مہتدینا وما تصدقنا ولا صلینا فانزلن سکینۃ علینا وثبت الاقدام الا قینا. تو بعض اوقات انسان سے بھول چوک ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد جب ریئلائزیشن ہوتی ہے تو ایمان کا درجہ پہلے سے بڑھ چکا ہوتا ہے. اب یہ جو بات ان کی زبان سے نکلی یہ شکرانے کی بات ہے. اور یہ ہدایت کہاں سے مل رہی تھی، کس کے ذریعے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. تو اس پر ایک طرح سے وہ شکر گزار ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا پتا ہوتا کہ دین کیا ہے، اور نہ ہم صدقہ کرتے، نہ نماز پڑھتے اور نہ ہی کچھ اور کرتے. تو یا اللہ تو ہمیں ثابت قدمی دے. پھر یہ ہے کہ اطاعت ہر حال میں، یہ نہیں کہ جب موڈ ہو مرضی ہو تو کر لی اور جب نہیں تو چھوڑ دی. عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ پر بیعت کی اور عبادہ ان 12 نقیبوں میں سے تھے جنہوں نے پہلی بیعت عقبہ میں عورتوں سے بیعت کی طرح بیعت کی تھی. پہلی بیعت عقبہ ہوئی تھی نا جب انصار مدینہ سے آئے تھے حج کے موقع پر. اور وہ بیعت کیا تھی، اس کے الفاظ کہ ہم نے اپنی تنگی اور آسانی، چستی اور سستی، ہر حال میں بات سننے اور ماننے کی شرط پر بیعت کی تھی. نیز یہ کہ کسی معاملے میں اس کے حقدار سے جھگڑا نہیں کریں گے، جہاں بھی ہوں گے حق بات کہیں گے، اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. تو الفاظ کیا ہے؟ السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا ولا ننازع في الامر اهله وان نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. یعنی کوئی ملامت بھی ہمیں کرے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو اور کیوں کر رہے ہو تو ہم کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، ہم وہی کریں گے جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کرنے کا. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ اس اطاعت میں خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہے، کوئی نقصان نہیں ہے. فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ ان کے خاوند نے ان کو طلاق دے دی، نہ ان کے لیے کوئی مکان، نہ نفقہ، نہ کچھ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اچھا جب تم عدت پوری کر چکو تو مجھے بتانا، تمہاری شادی کا کوئی انتظام کر دیں. تو عدت پوری ہوئی تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ مجھے پروپوزل آئے نکاح کے، اور وہ 3 لوگ ہیں، معاویہ، ابو جہم اور اسامہ. تو آپ سے مشورہ کیا انہوں نے کہ میں کس کو ہاں کروں. فرمایا کہ معاویہ غریب اور مفلس آدمی. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی مفلس ہو تو اس کی شادی نہیں ہونی چاہیے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کوئی مدد کر آ کے شادی کرا دیتے ان کی. مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض خاندانوں میں خواتین کا سٹیٹس ایسا ہوتا ہے کہ وہ کم پر گزارا نہیں کر سکتی، تو پہلے سے پتا ہونا چاہیے کہ کہاں شادی کر رہے ہیں. ابو جہم عورتوں کو مارنے والے ہیں، یعنی ان کی عادت ہے مارنا، لیکن اسامہ بہتر ہے. تو فاطمہ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسامہ، یعنی ناپسندیدگی کا تھوڑا اظہار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت میں تمہارے لیے بہتری ہے.
یعنی یہ نہیں کہا کہ تم میری بات مان جاؤ، کہا اللہ رسول کی اطاعت میں بہتری ہے. وہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کی بات مان لی. اس کے بعد کہتی ہیں کہ اتنی اچھی یہ شادی تھی کہ مجھ پہ رشک کیا جانے لگا کہ میں نے آپ کی بات مانی تھی تو میرے لیے خیر ہی خیر ہوئی. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ دوسرے شخص کو پوری طرح نہیں پتا ہوتا، وہ کسی ایک ظاہری چیز کو، کیونکہ حضرت اسامہ جو تھے وہ تھوڑے ان کا رنگ جو تھا وہ مختلف تھا، تو ان کو شاید کوئی چیز نہیں پسند آئی ہوگی، تو بس ہم صرف ظاہریت پہ جاتے ہیں. تو آپ نے مشورہ دیا کہ نہیں اس میں خیر ہے. اگرچہ اس معاملے میں کسی پہ زبردستی نہیں کی جا سکتی، لیکن کسی کو سمجھایا ضرور جا سکتا ہے. مثلا کسی بچی کا کوئی رشتہ آیا اور چھوٹی سی بات پہ نو، تو بعض اوقات بچیوں میں اتنی سمجھ بھی نہیں ہوتی، اپنی خیر بھلائی ان کو نہیں پتا ہوتی، تو اس موقع پر چھوڑ نہیں دینا چاہیے، اچھا نہیں تو نہ صحیح، ہاں؟ سمجھانا چاہیے. تو یہاں بھی کیا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد مجھ پہ رشک ہونے لگا کہ میں نے کتنی اچھی جگہ شادی کی. اسی طرح جہاں آپ کی اطاعت کرنا خیر و بھلائی کا باعث ہے، آپ کی نافرمانی کرنا نقصان کا باعث ہے. سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو جس کا نام بسر ابن رائل عیر تھا بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا. فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اس نے کہا میں نہیں کھا سکتا، یعنی دائیں ہاتھ میرا نہیں چلتا. عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ کسی کو اگر بولے کہ دائیں ہاتھ سے کام کرو تو کہتے نہیں مجھ سے نہیں ہوتا. اس نے بھی ایسے کہہ دیا. آپ نے فرمایا تو جس کی توفیق نہ ہو. ناراض ہوئے آپ اس سے. کہتے کہ اس کے بعد اس کا داہنا ہاتھ کبھی منہ تک نہ جا سکا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی نافرمانی اور سنت کی خلاف ورزی جو ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ہم بڑے مزے سے کہہ دیتے ہیں کیا ہے قرآن میں تھوڑی لکھا ہے، سنت ہی ہے نا، چھوڑو. نہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے. پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت عبداللہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض پر تمہارا پیش رو ہوں گا، یعنی پہلے پہنچا ہوا ہوں گا. تم میں کچھ لوگ میرے سامنے لائے جائیں گے، یہاں تک کہ میں جھکوں گا کہ ان کو پانی پلاؤں تو مجھ سے ہٹا لیے جائیں گے، کھینچ لیے جائیں گے. میں کہوں گا کہ اللہ یہ میرے ساتھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے تمہارے بعد دین میں کون کون سی نئی باتیں نکال دی. تو وہ کیا ہے، یعنی کہ بدعت جو ہے وہ دراصل سنت کے خلاف ورزی ہے. یعنی بعض اوقات ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم یہ نہیں کرتے، بعض اوقات ہم سنت کو چھوڑ کر بدعت اختیار کر لیتے ہیں اور دین کا طریقہ سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی درست نہیں. یعنی یہ بھی سمجھیے کہ سنت ہے کیا، کہیں بدعت کو سنت نہ بنائے ہوئے ہوں. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور روایت ہے عبداللہ بن مسعود سے، انہوں نے کہا کہ 5 نمازوں کی پابندی کرو جب ان کے لیے بلایا جائے، یعنی اذان دی جائے، کیونکہ یہ ہدایت کے طریقے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان نمازوں کو اپنے نبی کے لیے ہدایت کے طریقے بنایا. اور ہم نے دیکھا کہ جماعت کی نماز میں صرف وہی لوگ نہیں آتے تھے جن کا نفاق کھلا ہوتا تھا، یعنی صرف وہی لوگ نہیں آتے تھے جو منافق ہوتے تھے. اور ہم دیکھتے تھے کہ کسی کو تو 2 آدمی سہارا دے کے بھی لاتے تھے، صف میں کھڑا کرتے. تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کے گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ نہ ہو، لیکن اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو گے اور مسجدوں کو چھوڑ دو گے تو تم اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دو گے، اور اگر تم اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دو گے تو کفر کا کام کرو گے. یہاں آپ دیکھیے کہ عبداللہ بن مسعود کتنی حکمت سے ایک بات سمجھا رہے ہیں، کیونکہ بعض اوقات کسی کو کہا جاتا ہے نا کہ مسجد جاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ضروری ہے مسجد جانا، فرض ہے، لازم ہے، نماز پڑھنی ہے نا، کہیں بھی پڑھ لیتے ہیں، یہاں ہی پڑھ لیتے ہیں. تو عبداللہ بن مسعود کیا کہتے ہیں کہ بات یہ نہیں، بات یہ کہ اگر مسجد نہیں جاؤ گے تو اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دو گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر میں نہیں نمازیں پڑھتے تھے. اب کیوں ہو گئی خالی مسجدیں؟ کیونکہ ہر کوئی گھر میں نماز پڑھنے لگا، چاہے چپے چپے پہ مسجدیں ہیں لیکن لوگ پرواہ نہیں کرتے. تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. پھر ایک اور حدیث ہے، عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ وہ کل اسلام کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان ساری نمازوں کی حفاظت کرے جہاں سے انہیں پکارا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے لیے ہدایت کے طریقے متعین کر دیے اور یہ نمازیں بھی ہدایت کے طریقوں میں سے ہیں. نمازیں کیا ہیں؟ ہدایت کے طریقوں میں سے. اور اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو جیسا کہ یہ پیچھے رہنے والا اپنے گھر میں پڑھتا ہے تو تم نے اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، کیونکہ منافقین ہی نماز سے پیچھے رہتے تھے. اور اگر اپنے نبی کے طریقے کو تم نے چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. پھر اسی طرح من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن یعصنی فقد عصی اللہ، جہاں اطاعت فائدہ مند ہے وہاں نافرمانی نقصان دہ ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی دراصل اللہ کی نافرمانی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، آپ کے پاس اپنی کتاب بھیجی، آپ کو یہ حکم دیا کہ لوگوں کو اس کتاب کو واضح کر کے بیان کریں، اس پر عمل کر کے دکھائیں. اس لیے اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی نہیں کرتا، آپ کی بات نہیں مانتا، تو وہ دراصل اللہ ہی کی نافرمانی کر رہا ہے، کیونکہ آپ اپنے پاس سے یہ سب کچھ نہیں بتا رہے. وَمَن يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، اور جو امیر کی اطاعت کرے گا اس نے گویا میری اطاعت کی. امیر کی اطاعت، جسے مسلمانوں کے اجتماعی امور کا ذمہ دار بنایا جائے، جس کے ذمہ باقی لوگوں کو لک آفٹر کرنا رکھا جائے. اگر لوگ اس کی بات نہیں مانتے تو وہ ان کے حقوق پوری طرح ادا نہ کر سکے گا اور اس طرح فساد ہوگا. امیر کی اطاعت کا حکم چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس لیے اگر کوئی اپنے امیر کی بات نہیں مانتا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے. اور اسی طرح وَمَن يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي، جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے گویا میری نافرمانی کی. امیر کا لفظ ہے یہ امر سے ہے. امیر کا مطلب رچ نہیں ہے، امیر کا لفظ حکم دینے والا، یعنی جو ذمہ دار ہے، خواہ وہ کسی گھر میں، کسی خاندان برادری میں، یا کسی آرگنائزیشن میں، یا کسی جماعت میں، جہاں بھی کچھ لوگ اکٹھے ہوں وہاں جو ان کا لیڈر ہو، جو امام ہو، اس کی بات ماننا ضروری ہے. اور یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے. اسی سے آرگنائزیشنز قائم رہتی ہیں اور بہتر طور پر کام کرتی ہیں، اور اسی سے ایک تنظیم مضبوط ہوتی ہے. ابن عمر سے مروی ہے کہ ایک دن وہ چند صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے لوگو، کیا تم نہیں جانتے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں؟ لوگوں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس نوعیت کا حکم نازل فرمایا ہے کہ جو میری اطاعت کرے گا گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. لوگوں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ کیونکہ قرآن مجید میں آیت ہے نا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جو شخص آپ کی اطاعت کرتا ہے وہ دراصل اللہ ہی کی اطاعت کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر یہ بھی اللہ کی اطاعت کا حصہ ہے کہ تم میری اطاعت کرو، اور یہ میری اطاعت کا حصہ ہے کہ تم اپنے ائمہ کی اطاعت کرو. یعنی یہ بھی دین کا حکم ہے، اپنے ائمہ کی اطاعت کیا کرو. اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو. یعنی جیسے نماز کے اندر بھی امام جو ہوتا ہے وہ امیر ہوتا ہے یا امام ہوتا ہے یا لیڈر ہوتا ہے یا نماز لیڈ کر رہا ہوتا ہے، تو جتنی لمبی رکعت وہ پڑھے گا اتنی ہی تمہیں پڑھنی ہے، جتنا سجدہ اس کا ہوگا اتنی ہی سجدے کی لینتھ تمہاری ہوگی. اگر وہ بیٹھے گا تو تمہیں اس وقت بیٹھنا ہوگا. تو یہ اطاعت کا ایک حصہ ہے. تو نماز میں جو امامت کا کانسیپٹ ہے کہ مردوں کے لیے تو ہر نماز ہی جماعت سے پڑھنا واجب ہے، تو اس میں ان کی اپنی نماز بھی دراصل بندی بھی ہوتی ہے کس کے ساتھ؟ امام کے ساتھ. اور نماز ایک پیورلی اللہ کا حق ہے، فرض عبادت ہے. اس فرض عبادت میں اجتماعیت کے سارے اصول سکھا دیے گئے. امام کھڑا تو تم بھی کھڑے ہو جاؤ، وہ جھکا تو تم بھی جھک جاؤ، وہ سجدے میں تم بھی چلے جاؤ، وہ بیٹھ گئے تم بھی بیٹھ جاؤ، اس نے سلام پھیر دیا تو تم بھی سلام پھیر دو. یعنی پوری کی پوری اطاعت ہے اس میں. اسی طرح باقی امور میں بھی، مثلا دین کے نام پر اگر کچھ لوگ مل کر کام کر رہے ہیں تو اس میں بھی ایک شخص کو ذمہ دار بنا لینا چاہیے. جیسے 3 لوگ اگر سفر کر رہے ہیں تو حدیث میں کیا حکم آتا ہے کہ ان میں سے ایک امیر بنا لیا جائے. اس امیر کا رول کیا ہے؟ مینیجریل رول ہے، وہ مینج کر رہا ہے اور باقی سب کو ساتھ لے کے چل رہا ہے. اس میں سب کی سہولت ہے، کیونکہ اگر ہر شخص اپنے اپنے راستے پہ چل پڑتا ہے، اپنی مرضی کرنے لگتا ہے تو چیزیں بکھر جاتی ہیں اور ان کو سمیٹنا مشکل ہوتا ہے. اوور لیپنگ ہوتی ہے، ایک ہی کام کئی لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ کام کوئی بھی نہیں کر رہا ہوتا، تو وہ کام منظم نہیں ہوتا.
اور اس سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا، یعنی انسان کا وہ کام اتنا پروڈکٹیو نہیں ہوتا، اس سے بہتر نتائج نہیں نکلتے جتنے ایک منظم کام سے نکلتے ہیں. کیونکہ انسان آپس کے بھی تجربات سے سیکھتا ہے، بڑوں کے تجربے سے بھی سیکھتا ہے، اور اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ بھی رہنا سیکھتا ہے. تو اجتماعی زندگی کے بہت سارے فائدے ہیں جس کا یہاں اس وقت بتانے کا موقع نہیں. وہ آپ اپنے اپنے طور پر بھی ریسرچ کر سکتے ہیں، جان سکتے ہیں. چند ایک مثالوں سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، ڈیٹیل وہاں سے دیکھ لیجئے. مثلا شہد بنانے کا عمل انفرادی عمل ہے یا اجتماعی؟ سب جانتے ہیں نا. کیا کوئی اکیلی مکھی شہد بنا سکتی ہے؟ نہیں بنا سکتی. لیکن اگر آپ شہد کے چھتے کو دیکھیں اور پھر اس میں ساری جو پروڈکشن ہے، پوری جو پروڈکٹ تیار ہوتی ہے اینڈ پروڈکٹ تک، اس سب میں کتنا منظم کام ہے. اور ساری مکھیاں ایک ہی کام نہیں کر رہی ہوتی. ان میں سے ایک کوئین ہوتی جس کا کام بس انڈے دینا ہے، اس کے مطابق اس کی خوراک ہوتی. پھر اسی طرح کچھ اور بھی کام وہ کرتی، لیکن محدود کام ہے مگر بڑے امپورٹنٹ ہیں. اگر وہ وہاں سے نکل جائے تو سارا چھتا ڈہ جائے، کچھ کام وہاں نہ ہو. پھر اسی طرح اس میں چھتے کی میکنگ سے لے کر رس چوسنے کا عمل، اور پھر واپس اس کو پیک کرنے کا، اس کو شہد میں کنورٹ کرنے کا، اور پھر اس کو موم کرنے کا یعنی سربند کرنے کا عمل جو ہے، اور پھر اس چھتے کی حفاظت، یہ سارے کا سارا انتہائی منظم کام ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ چیونٹیاں کیسے رہتی ہیں، زبردست آرگنائزیشن کے ساتھ رہتی ہیں اور پوری پوری کالونیز بنا لیتی ہے زمین کے اندر. دیمک کی بنائی ہوئی کالونیز کو دیکھیے. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ جیسے عام طور پر جنگل کے جانوروں کو ایک بے ترتیبی کی مثال دی جاتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کبھی اگر آپ کو سفاری پارک جانے کا اتفاق ہوا ہو، کبھی کسی نے اگر کینیا وغیرہ میں یا افریقہ میں وزٹ کیا ہو، اوپن جانور جہاں پھر رہے ہوتے ہیں جنگلوں میں، تو ایک قسم کے جانور ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں. اور جب وہ مائگریٹ کرتے ہیں، پرندوں کو آپ دیکھیے، چڑیوں کو دیکھیے کہ جب وہ مائگریٹ کرتی ہیں تو اگر ہر چڑیا الگ الگ مائگریٹ کرے تو ان کا حال کیا ہو، وہ کام ان کے لیے کتنا مشکل ہو جائے. یہی جب چڑیا سب مل کے اڑتی ہیں تو 5-5 ہزار میل کا سفر طے کر لیتی ہیں، اور وہ سفر آسان ہو جاتا ہے. لیکن اس میں پھر جب تک ایک لیڈر نہ ہو اور اس لیڈر کی بات نہ مانی جائے، اس کی اطاعت نہ کی جائے، تو پھر ہر شخص فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے. اس کا وہ کام بہت طول پکڑ جاتا ہے، بہت لمبا ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور اینڈ آف دا ڈے وہ ریزلٹ بھی نہیں نکلتا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے اندر یہ کانسیپٹ نہ ہونے کے برابر ہے. اگر کہیں اکٹھے بھی ہوں تو بھیڑ ہوتے ہیں، ہر شخص عمارت چاہتا ہے، ہر شخص اپنا حکم چلانا چاہتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں سے جماعت سے الگ ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے کام چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ اگر ایک جگہ کام چھوڑا ہے تو دوسری جگہ آپ کو بہت اچھی انوائرمنٹ ملے گی، وہاں پھر آپ کے اختلاف ہو جائیں گے، وہاں سے پھر آپ چھوٹیں گے کہیں اور جا اڑیں گے، پھر وہاں اختلاف ہو جائیں گے. تو اصل بات یہ ہے کہ انسان کو اپنے مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور اس بات کی اہمیت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اکٹھے کام کرنے کے فائدے کیا ہیں اور الگ الگ کام کرنے میں مشکلات کتنی ہیں. اللہ نے ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ کمزوریاں رکھی ہیں، پرفیکٹ نہیں بنایا. کوئی ایک چیز میں بہت اچھا تو دوسری چیز میں بالکل نالائق ہے، اور یہ ہر ایک کے اندر ہے. بڑے سے بڑا کام کرنے والے کے اندر یہ کمزوری پائی جاتی، اس کو سپورٹ دوسرا شخص کرتا ہے. آپ یقین کیجئے کہ کسی بھی شخص کو لے لیجئے، راہ جاتے کسی انتہائی کمزور مسکین فقیر شخص کو پکڑ لیجئے اور اس کی زندگی کا مطالعہ کیجئے یا اس کو آنے والے ہنر دیکھیے، آپ اس کے اندر کئی ایسی چیزیں پائیں گے جو آپ کے اندر نہیں ہیں. حالانکہ اس بیچارے کو کوئی مقام مرتبہ نہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر اللہ نے کئی ایسی چیزیں رکھی ہیں جو ہمارے اندر نہیں. اور جب یہ احساس پیدا ہو جائے تو انسان کسی کو بھی حقیر نہیں سمجھتا، کسی کو چھوٹا نہیں سمجھتا، کسی کو کم نہیں سمجھتا. کیونکہ کسی انسان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ دوسروں کو حقیر سمجھے. اور وہ دوسروں کو حقیر کیوں سمجھتا ہے؟ اس لیے کہ اسے اپنی خوبیاں یاد رہتی ہیں اور دوسرے کی خامیاں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اپنی خامیوں کے اوپر انسان نظر رکھے اور دوسرے کی خوبیوں پر. تو اس طرح آپ کے دل میں کبھی بھی تکبر نہیں آئے گا. اس وقت انسان سوچے گا کہ میں کچھ نہیں جانتا یا مجھے دوسرے کی مدد کی ضرورت ہے. اور جب یہ احساس ہو جاتا نا کہ ہم سب ایک دوسرے کی ضرورت ہے، تو پھر انسان ایک بڑے مقصد کے لیے
جڑنے کی کوشش کرتا ہے، اکٹھے ہونے کی، ساتھ چلنے کی کوشش کرتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اختلاف سے ایک دوسرے کو کاٹتا نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی جگہ ایسی نہیں، کوئی بھی دو افراد ایسے نہیں کہ جن کی شکلیں ایک جیسی ہوں. تو میں ہمیشہ اس طرح دیکھتی ہوں، میں دیکھتی ہوں کہ اگر چہرہ مختلف ہے تو دماغ بھی تو اندر سے مختلف ہوگا نا، سوچ بھی تو اندر سے فرق ہوگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بظاہر ہم مختلف ہوں اور اندر سے ہم مختلف نہ ہوں؟ اندر سے بھی مختلف ہوتے ہیں، سوچ، پرائرٹیز، ترجیحات، پسند و ناپسند، کچھ پچھلا ہمارا بیک گراؤنڈ جہاں سے ہم نے بچپن سے جو تعلیم سیکھی ہوتی ہے، جو ویلیوز ہماری خاندان کی ہوتی ہیں یا معاشرے کی ہوتی ہیں، وہ بھی ساتھ چلی آتی ہیں. تو اس بنا پر اکٹھے ہونا عام طور پر مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اس مشکل میں آسانی ہے. ان مع العسر یسرا، اس تنگی میں آسانی بھی ہے. جو شخص اس تنگی کے ساتھ آسانی چاہتا ہے تو اس کے لیے پھر تنگی تنگی نہیں رہتی. اس تنگی میں ایک تنگی کیا ہوتی ہے؟ اپنے سے بڑے کی بات ماننا. کہ ہم کیوں مانیں، ہم اس کی بات کیوں مانیں. اور انا کا شکار ہو کر بعض اوقات ہم محروم رہ جاتے ہیں دوسرے کے تجربے سے سیکھنے سے. حالانکہ ہمارا دل گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ دوسرا شخص ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے اس کام کو، لیکن ہم آگے نہیں بڑھتے سیکھنے کے لیے کہ کیوں اس طرح میرا مقام چھوٹا ہو جائے گا. تو پھر حقیقت میں آپ واقعی چھوٹے رہ جاتے ہیں، آپ بڑے نہیں ہوتے. بڑے بننے کے لیے آپ کو بڑوں کی رہنمائی کی ہمیشہ ضرورت ہوتی، اور جب تک آپ کسی کو بڑا مانے نہیں، جب تک آپ کسی کو بڑا مانے نہیں، آپ سیکھ نہیں سکتے، اور جب تک آپ سیکھے نہیں، آپ بڑے بن نہیں سکتے. تو اس لیے جو عقل مند ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ضرورت کے وقت گدھے کو بھی استاد مان لو. کچھ چیزیں آپ کو گدھا سکھائے گا، تو گدھے کے اوپر بھی سوار ہونے کے لیے آپ اس کو صرف ککس نہیں ماریں گے، کیا کریں گے؟ اس کی خوشامد کریں گے، تب وہ آپ کو سوار ہونے دے گا، ورنہ دولتیاں مارے گا. تو اگر ہم اس کام کو کہ جو بھی ہمارا امیر ہے اللہ کا حکم اور رسول کا حکم سمجھ کر مانے تو اجر و ثواب ہے. ہاں وہ ہماری پسند کی بات کبھی نہ بھی ہو، یا ہمارے لیے بڑا مشکل بھی ہو، کیونکہ کسی کی بات ماننے میں مشکلات ہمیشہ ہوتی ہیں، چاہے ماں باپ کی بات ماننا، چاہے استاد کی بات ماننا. پھر وہی بات نو پین نو گین، کہ جب تک آپ وہ پین اٹھائیں گے نہیں، اپنے نفس کو تکلیف میں ڈالیں گے نہیں، اس وقت تک آپ پھر سیکھ نہیں سکتے اور کام ہو نہیں سکتا. پھر آپ دیکھیے کہ امیر کی اطاعت کو واجب قرار دیا گیا. انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو اور اطاعت کرو، اگرچہ تم پر حبشی غلام حاکم ہی کیوں نہ بنا دیا جائے، جس کا سر کشمش کی طرح یعنی چھوٹا سا ہو. انگور ہوتا ہے جب اس کے رس بھی نکل جاتا تو اور بھی وہ چھوٹا ہو جاتا ہے. چھوٹے سر والا یعنی بظاہر دیکھنے میں وہ لیڈرشپ والی اس کی فزیکل کنڈیشن نہ بھی ہو، لیکن اگر اس کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے، ہنر ہے، اور اس بنا پر اس کو یا کسی خاص موقع پر اس کو امیر بنا دیا گیا تو اس کی بات مانو. اگرچہ اس کی شرائط ہے کہ وہ معروف کا حکم دے، اچھی بات کا حکم دے، فائدے کا دے. اگر وہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی چیز وہ ایسی کرنے کو کہہ رہا ہے جو ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس سے بات کر لینی چاہیے، لیکن لوگوں میں فساد نہیں پھیلانا چاہیے، پارٹی بازی نہیں کرنی چاہیے، گروپ بازی نہیں کرنی چاہیے. علقمہ بن وائل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ سلمہ بن یزید جعفی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بارے میں کیا حکم فرماتے ہیں کہ اگر ہم پر ایسے حاکم مسلط ہو جائیں جو ہم سے اپنے حقوق تو مانگیں، یعنی اپنا کام تو کروائیں، اور ہمارے حقوق کو روک لیں، ہمیں حق نہ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض کیا، منہ موڑ لیا، اس کی بات نہیں سنی، توجہ نہیں دی. اس نے پھر یہ بات پوچھی کہ ایسے امیر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یعنی عموماً لوگوں کو شکایت ہوتی ہے نا کہ ہمیں تو ہمارا حق نہیں دیا جاتا اور خود اپنا کام کروا لیا جاتا ہے. تو آپ نے پھر جواب نہیں دیا. پھر اس نے تیسری بار یہی سوال کیا تو اشعث بن قیس نے اس کو کھینچ لیا. اب اس کے بعد سوال نہیں کرنے دیا، کہا اس کی بات سنو اور اطاعت کرو، کیونکہ ان پر ان کا بوجھ اور تمہارے اوپر تمہارا بوجھ، ان پر ان کا بوجھ، تمہارے اوپر تمہارا بوجھ. تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اپنا کام اس لیے نہیں کیا کیونکہ وہ فلاں ایسا اور ایسا ہے. یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. وہ جو کرتا ہے اس کی پوچھ اللہ کے ہاں ہوگی، لیکن تمہیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی.
کیونکہ کوئی بھی کام جب ہم کرتے ہیں، مثلا آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں مسجد میں اور امام کو وضو ہی نہیں تھا اور اس نے نماز پڑھا دی، بتائیے آپ کی نماز ہوگی یا نہیں؟ بہت سے لوگوں نے سر ہلا دیے نہیں. آپ کی ہو جائے گی نماز. کیوں؟ کیونکہ آپ کی نماز پھر اپنی نماز ہے، اگرچہ آپ اس کے اشاروں کے ساتھ چل رہے ہیں، پوری کر رہے ہیں. اب آپ یہ کہہ کے مسجد سے نکل آئے کہ مجھے اس کے وضو پہ شک ہے، تو پتہ نہیں میری نماز ہوگی کہ نہیں، آپ کی ہو جائے گی کیونکہ آپ باوضو پڑھ رہے ہیں. اسی طرح اگر کسی کو کسی امیر سے کوئی شکایت ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ شخص کو بہت متقی پرہیزگار نہیں، تو لہٰذا میں اس کی بات نہیں مان رہا، تو اس طرح کون سا کام چلے گا؟ کہیں بھی کام نہیں چل سکتا. مثلا آپ یہیں پر ہی آئے ہیں مثال کے طور پر ادارے میں، یہاں کوئی انتظامیہ ہے، مینجمنٹ ہے، کوئی بھی. اب آپ آتے ہیں اور وہ آپ سے کہتے ہیں جوتے یہاں اتار دیجیے، یا اس دروازے سے نہیں اس سے اندر چلے جائیے، یا کوئی بھی اور کام کہتے ہیں، تو آپ کہ نہیں جی مجھے آپ کی بات نہیں ماننی، مجھے اپنی مرضی کرنی. اور تم کون ہو؟ کل کی بچی، تم تو عمر میں چھوٹی ہو مجھ سے، یا فلاں ہو یا فلاں. ایسی باتیں ہم سوچ لیتے ہیں نا، اور میں تم سے زیادہ عقل مند ہوں، اور پھر اپنی مرضی چلاتے ہیں. کیا یہ رویہ درست ہے؟ اس وقت وہ بچی جو ڈیوٹی پہ کھڑی ہے وہ چھوٹی یا بڑی کوئی چیز نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اس وقت امیر ہے، اپنے کام کی ذمہ دار ہے، اور جتنے آنے والے ہیں ان کو اس کی بات سننی ہے. بس اگر مجھے بھی وہ کوئی چیز کہتی ہے تو مجھے اس کی بات ماننی ہے، چاہے مجھے نہ بھی پسند ہو. کیوں ماننی ہے جی؟ کیونکہ اس کو اس بات کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے، اور ایک ڈسپلن کو قائم کرنے کے لیے اس کو یہ ذمہ داری دی گئی. اور مثلاً کچھ ملک ایسے ہیں نا جہاں پر کوئی ڈسپلن نہیں اور ایک افراتفری کا عالم ہے، ٹریفک کے قانون کی کوئی پابندی نہیں کرتا، ہر جگہ پر اپنی مرضی چلاتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں نا انجام کیا ہوتا ہے، ہر روز زوال ہی زوال ہے. مثلاً کوئی شخص ٹریفک لائٹ توڑ کے جا رہا ہے، پولیس اس کو روک رہی ہے اور وہ توڑ رہا ہے، اور کہے تم کون 2 ٹکے کے غلام، یا 2 ٹکے کے تم تنخواہ دار ہو، اور میری یہ حیثیت، تم کون ہو مجھے روکنے والے. اور وہ اپنی گاڑی لے کے چلا جائے، اور اگر اس کا کوئی چلان کاٹے تو کاٹ ہی نہیں سکتا. تو آپ دیکھیے کہ اس سے پھر کس کی جان مال عزت محفوظ ہوگی. اسی طرح اگر کوئی کسی ہسپتال میں جائے اور ڈاکٹر اس کا آپریشن کرنے لگے تو تم کون ہو، میں کروڑ پتی ہوں اور تم یہاں 10,000 کے ملازم ہو، تو میں تمہاری بات مان لوں. اس طرح کے متکبرانہ رویے جو ہوتے ہیں وہ الٹیمیٹلی کس کو نقصان دیتے ہیں؟ خود کو. بیمار آپ رہیں گے، مصیبت آپ کو پڑے گی. تو بعض چیزوں کی مصیبت دنیا میں نظر آ جاتی ہے اور بعض کی آخرت میں آئے گی. تو یہ جو بات کہے گی نا کہ نک کٹا حبشی غلام، چھوٹے سر والا حبشی غلام بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے کسی خاص کام کے لیے. امیر سے مراد یہ نہیں کہ کوئی بہت ٹاپ پہ شخص ہو تو وہ امیر ہے اور باقی نہیں. مراد اس سے یہ کہ جو جس ایریا کا ذمہ دار ہے وہ وہاں کا امیر ہے. مثلا وہ باہر سٹال ہے، وہاں آپ اپنی مرضی سے کتابیں ادھر ادھر نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں جی میں نے ڈیزائننگ کا کورس کیا ہوا اور آپ کو تو یہ سٹال ڈیکوریٹ نہیں کرنا آتا تو ذرا ہٹیے میں یہاں سب ٹھیک کرتی ہوں. یہ نہیں آپ کر سکتے. آپ اسے مشورہ دے سکتے ہیں لیکن اپنے ہاتھ میں نہیں چیزیں لے سکتے کہ آپ اس کی ترتیب ہی بدل دیں، کیونکہ اس جگہ وہ امیر ہے جو ذمہ دار وہاں کھڑا ہے، اس کی بات آپ کو ماننی ہوگی. اسی طرح ہر جگہ کا جو بھی ذمہ دار ہوتا ہے وہ اس جگہ کا امیر ہوتا ہے، تو اس کی بات سننی چاہیے. اگر آپ سمجھے کہ غلط بات کہہ رہا ہے تو اس کو بعد میں نپٹیے، اس وقت آپ بھی لائن میں آ جائیے، بعد میں خبر لے لیجیے کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا آپ کا. لیکن ڈسپلن کو توڑنا نہیں چاہیے، اشارے نہیں توڑنے چاہیے، ریڈ لائٹ کو نہیں توڑنا چاہیے، وہاں رک جانا چاہیے چاہے کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو آپ کو. پھر امیر کے خلاف بغاوت سے ممانعت. عوف بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے حاکموں میں سے بہتر وہ ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت کرتے ہیں. وہ تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور تم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اور تمہارے حاکموں میں سے برے حاکم وہ ہیں جن سے تم دشمنی رکھتے ہو اور وہ تم سے بغض رکھتے ہیں. تم انہیں لعنت کرتے ہو اور وہ تمہیں لعنت کریں. عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم انہیں تلوار کے ساتھ قتل نہ کر دیں، یعنی ایسے برے امیروں کو؟ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک وہ تم میں نماز قائم کرتے رہیں اور جب تک اپنے حاکموں میں کوئی ایسی چیز دیکھو جسے تم ناپسند کرتے ہو
تو اس کے اس عمل کو ناپسند کرو اور اطاعت اور فرما برداری سے ہاتھ مت کھینچو. یہ بہت ہی کام کی بات ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے یہ. کیا سمجھ میں آئی اس حدیث کا معنی بتائیے مجھے, کیا سمجھ میں آیا؟ جی مثلاً وہ کوئی ایک کام غلط کر رہے ہیں, مثلا ان کے بولنے کا انداز نہیں آپ کو پسند فار ایگزامپل, یا جب وہ آپ کو حکم دیتے ہیں کوئی کام کرنے کا تو آپ کو سٹائل اچھا نہیں لگتا. اب یہ ان کا اخلاق کردار ان کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے ان کی بھی اصلاح کرنی چاہیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بات ہی نہ مانیں. اگر انہوں نے کوئی کام آپ کو کہا تو آپ نے چونکہ تم نے اس ٹون میں کہا تھا اس لیے میں نہیں کر رہی, یہ کوئی جواز نہیں ہے. اور کیا سیکھا اس سے؟ جی شابش, ہم اپنے عمل کے لیے جواب دہ ہوں گے اور وہ اپنے عمل کے لیے. جی ہاں, کیونکہ پرفیکٹ اینجلز تو آپ کو یہاں کہیں نہیں ملیں گے. ہر جگہ انسان ہی ہے اور ان میں کمزوریاں ہیں, تو ان کی کمزوری کو بہانہ بنا کر ان کی اطاعت سے ہاتھ نہیں کھینچ سکتے. یہ ہے سیکھنے کی چیز اس میں. اور خاص طور پر اگر وہ نماز قائم کرتے ہیں تو جب تک وہ نماز قائم کرتے ہیں ان کی بات ماننی ہوگی. جی ہاں, اطاعت نہ کرنے سے ایک یونیفائڈ ڈسپلن خراب ہونے لگتا ہے. جی ہاں, اگر ہمیں نہیں پتا کوئی نماز پڑھتا ہے یا نہیں تو بھی ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے کہ پڑھتا ہی ہوگا, مسلمان ہے تو پڑھتا ہی ہے. تو اگر کوئی ایسا لیڈر ہے جو کہ پوری قوم کو برباد کر رہا ہے, جیسے کہ جو آج کل کے ہیں ہمارے, تو ان کے خلاف بھی آپ ایک پروٹیسٹ نہیں کر سکتے کہ آپ ایسے لوگوں کو ہٹا کر اچھے لوگ لائیں؟ اچھے کون سے؟ آپ دیکھیے کہ صرف پاکستانی کی مثال لیجئے, کتنے ہٹائے گئے اور کتنے لائے گئے, اور حالات پہلے سے بہتر ہوئے. یا جس کو ہٹایا گیا کسی ایک نے آج تک یہ نہیں کہا کہ ہم اس لیے اس کو ہٹا رہے کہ نماز نہیں پڑھتا, یہ نماز نہیں اس نے قائم کی. کبھی کسی نے کہا یہ ریزن دی؟ یہ تو کسی نے نہیں دی. صرف اپنے ذاتی حقوق یا اپنی پسند اور ناپسند یا اپنے کچھ مفادات کی خاطر پکھاڑ پچھاڑ لگی نہیں. پھر آپ یاد رکھیے کہ وہ ایک ہائیسٹ لیڈرشپ ہے, ان سے نبٹنا ہمارا کام نہیں ہے. جو ان کے آس پاس ہیں یا جو اس کام کے اہل ہیں وہ اس کے بارے میں ڈیسیژن لیں جو قریب سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں اگر کسی دن آپ کو راہ چلتے مل جائیں اور آپ سے براہ راست واسطہ ہو تو پھر آپ بھی نصیحت کر لیجئے ان کو, اس کا حق ہے آپ کو. ٹھیک ہے, بس ٹھیک ہے. پھر جو ممکن نہیں, ہمارے بس میں نہیں, ہمارے سامنے نہیں, تو پھر ہم کس بات پہ کریں. نمبر 2, یہاں اس کانسیپٹ کو سمجھ, کیونکہ جب امیر کا لفظ آتا ہے ہمارے مائنڈ میں ٹاپ لیڈرشپ آ جاتی ہے. ہم سیکیورٹی گارڈ کو امیر نہیں سمجھتے, جبکہ وہ بھی جیسے کسی بلڈنگ میں آپ انٹر ہوتے ہیں تو اس کی مینجمنٹ کے لیے کوئی وہاں کھڑا ہوتا ہے نا ریسپشن پہ, یا سیکیورٹی گارڈ یا whosoever, وہ بھی وہاں پر امیر ہے, کیونکہ وہاں ڈسپلن قائم کرنے کے لیے اس کو کھڑا کیا گیا. ایک خاص یونیفارم میں اسی لیے کھڑا کیا گیا ہے کہ سب کو دیکھ کے پتا چل جائے کہ یہاں اس کی بات ماننی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی تم عمر میں چھوٹے ہو مجھ سے, مجھے مت روکو, مجھے جانے دو اندر. نہیں, ٹھیک ہے. یعنی جہاں بھی کسی کام کو آرگنائز کرنے کے لیے کسی شخص کو ذمہ داری دے کر اس مخصوص ایریے کا امیر بنا دیا جائے, انچارج بنا دیا جائے, وہاں اس کی بات مانی جائے گی. سمجھ رہے؟ جی ہاں, کیونکہ لیولز ہیں نا عمارت کے. ٹھیک ہے, آپ جی غلط بات اگر کہہ رہا ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی, وہ آگے آ رہی ہے بات, لیکن کس درجے کی غلط, کیا جو میرے خیال میں غلط ہے یا قرآن و سنت کے مطابق غلط ہے, یہ معیار بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی, یہ ہے اصل میں معیار. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا, یعنی ایک گروپ آف پیپل, ایک ایکسپیڈیشن پہ کسی کو بھیجا. اس پر انصار کے ایک شخص کو امیر بنایا, نام نہیں بتایا یہاں, اور لوگوں کو حکم دیا کہ ان کی اطاعت کریں. ابھی آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ ہر لیول کی لیڈرشپ ہے. تو یہاں امیر ہے ایک چھوٹے سے دستے کا جو کہیں جا رہے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ اس کی بات ماننا ہے. تو اس کی بات ماننا دراصل آپ کی بات ماننا ہو گیا نا, یہ مسئلہ بھی سمجھیے.
تو ہوا کیا کہ امیر فوج کے لوگوں پر غصے ہو گیا، کسی بات پہ غصہ آ گیا اس کو، اور کہا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں میری اطاعت کا حکم نہیں دیا؟ لوگوں نے کہا کہ ضرور دیا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ لکڑیاں جمع کرو اور آگ جلاؤ اور اس میں کود پڑو۔ لوگوں نے لکڑی جمع کی، آگ جلائی۔ جب کودنے لگے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ بعض نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری آگ سے بچنے کے لیے کی تھی ہم نے، یعنی آپ پر ایمان لائے آگ سے بچنے کے لیے، اور ہم پھر خود ہی اس میں داخل ہونے لگے ہیں۔ یعنی ان کو ایک دم سمجھ آ گئی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نہیں دے رہا امیر۔ اسی دوران آگ ٹھنڈی ہو گئی، امیر کا غصہ بھی جاتا رہا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا گیا۔ آپ نے فرمایا اگر یہ لوگ آگ میں کود پڑتے تو کبھی نہ نکلتے، یعنی خود سے آگ میں کودنا اور خودکشی کرنا حرام ہے، اور اگر یہ اس میں اس وقت جا کے مر جاتے تو پھر جہنم میں جاتے، کیونکہ امیر کی اطاعت بھی جائز کاموں میں ہے۔ اب یہ جائز کاموں کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ دس شوڈ بی ویری کلیئر، ورنہ ہم ہر اپنے مطالبے کو، اپنی خواہش کو جائز کر لیں گے، اور ہر وہ چیز جو ہماری رائے کے خلاف جا رہی ہے وہ ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر کس بنا پر اطاعت نہیں کرنی چاہیے تھی؟ انہوں نے خود ہی وجہ ڈھونڈ لی نا، کیا یہ آگ میں جانے کو کہہ رہے ہیں، اور کسی بھی ذی روح کو آگ میں پھینکنے اور آگ میں جلانے کی اجازت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ایک جانور کو بھی آپ آگ میں نہیں جلا سکتے۔ ہاں، آپ کھانا جیسے پکانا تو پہلے ذبح کریں، اس کی جان نکالیں، پھر اس کے بعد آپ اس کو پکا سکتے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ پانی ابال کر نہ رکھ دے اور زندہ مچھلیاں پکڑ کے اس کو پھینکنا شروع کر دے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ کسی بھی ذی روح کو آپ تکلیف نہیں دے سکتے۔ آگ کی سزا صرف اللہ کا حق ہے، کسی بندے کرے تو اگر کوئی اس قسم کا حکم دیتا ہے جو اللہ کے حکم سے ٹکراتا ہے، یاد رکھیے، تو ہمیشہ جب آپ کو بات نہیں مانی تو سوچیے کیا یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے یا موافق ہے۔ تو اگر اللہ نے نہیں اس چیز سے روکا تو پھر بات ماننی ہوگی۔ حدیث واضح ہے ایک اور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت فی معصیت اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں، خواہ وہ امیر ہو یا کوئی اور ہو، کیونکہ اللہ کا حق سب سے بڑا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان آدمی اس وقت تک اپنے حکمران کی اطاعت کرے جب تک وہ اسے اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے، جب وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے گا تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو امیر کی اطاعت کب لازم نہیں؟ ایک اور حدیث میں آتا ہے، عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مسلمان آدمی پر امیر کی اطاعت ان چیزوں میں جو ناپسند ہو یا پسند ہو واجب ہے، جب تک وہ گناہ کا حکم نہ دے۔ جب گناہ کی بات کا حکم دے تو نہ سننا ہے اور نہ اطاعت کرنا۔ مثلا وہی کہ جھوٹ بولو، یا کہے کہ خیانت کرو یا غیبت کرو یا کوئی اور اس قسم کا کام، وہ نہیں مانا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، آپ پوچھیں۔ والدین کی احسان کرنے کا حکم ان کے ساتھ، اور اطاعت بھی اس میں آ جاتی ہے۔ اطاعت میں معروف ہی اطاعت ہوگی، نیکی میں ہی اطاعت ہوگی، چاہے ہسبینڈ ہو، چاہے والدین ہو، چاہے استاد ہو، چاہے کوئی بھی امیر ہو، ہر ایک کے لیے یہی حکم ہے کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں ان کا حکم پیچھے چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔